بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے توبہ و استغفار، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ کا وہ رکوع جہاں ہم نے رمضان کے مسائل کو بیان کیا تھا اور روزے کی فرضیت کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اعتکاف و دیگر مسائل سورۃ البقرہ کے رکوع میں، پورے رکوع میں انہیں بیان کیا گیا اور رمضان کی اور روزے کی اہمیت اور فرضیت کو بھی بیان کیا گیا۔ رمضان المبارک سے متعلق اور روزے سے متعلق چند مسائل، خاص طور پر جو ہماری زندگی میں کسی وقت پیش آ سکتے ہیں، ان چند مسائل کا بھی اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی رکوع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، وہ آیت وہاں پر بیان ہے۔ اب وہ آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ روزے رمضان، اعتکاف، روزہ رکھنا، روزہ افطار کرنا، روزے کی فرضیت، رمضان جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور چند ضروری مسائل، ان کے ساتھ اس آیت کا کوئی ایسا تعلق ظاہراً تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اگر باطناً ہم دیکھتے ہیں، اندرونی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بڑا گہرا تعلق رمضان اور روزے کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کا نمبر 186 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ کہا کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی میری اطاعت کرو، مجھ پہ ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت کو پا جاؤ۔ اب یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ظاہراً رمضان اور روزے سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو بیان نہیں ہو رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ حالت روزہ، عبادت، ریاضت، تلاوت، سخاوت، یہ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں خصوصی توجہ کے ساتھ رمضان المبارک میں، تو ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا اور تقرب الہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور جب انسان، ایک مسلمان، ایک مومن جب یہ کام کرتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مولا یہ سب کچھ میں نے سر انجام دیا، نمازیں پڑھی، یہ سب کام میں نے کر لیے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کی، تو اب میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ میری درخواست ہے کہ مولا ان میرے اعمال کو قبول فرما لے اور اس ماہ میں میرے ان نیک اعمال کو میرے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ تو گویا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کو چاہنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ سب کچھ چونکہ اللہ کے تعلق میں کیا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں قریب ہوں، اور جب پکارنے والا کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں ضمناً یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں تم زیادہ سے زیادہ میرے قرب کو تلاش کرو۔ توبہ اور استغفار یہ صرف صالحین کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور رسل کا وظیفہ بھی یہی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی، استغفار کیا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا۔ سورۃ محمد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ
آپ اپنے ذنب کے لیے استغفار کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ہر طرح کے قصوروں سے، ہر طرح کی باتوں سے تو مجھے محفوظ فرما، اپنی حفاظت میں لے لے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کے الفاظ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کیا ہے۔ کم از کم توبہ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے اور قیامت تک یہ ذکر موجود رہے گا۔ تو توبہ سے کم از کم یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ، اللہ کی بخشش اور مغفرت کا اور رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بند کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس کو کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر انسان کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو ہر وقت اپنے بندے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، تو در حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان، رحمت انسان کو پکارتی رہتی ہے۔ انسان ہی اس طرف توجہ نہیں کرتا، وہی ناشکرا ہے، وہی کفران نعمت کرتا ہے۔ تو توبہ سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافر ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ اس نے کبھی اپنے دروازے کو بند نہیں کیا۔ اور توبہ کا ایک اور مفہوم اور ایک اور معنی جو میں اپنی دانست کے مطابق سمجھتا ہوں، جو مجھے آج تک قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے سے مجھے سمجھ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد کے معاملے میں شعور رکھتا ہے۔ ایک مفاد جسمانی ہوتا ہے، ایک مفاد ہوتا ہے جسے ہم روحانی اور ایمانی مفاد کہتے ہیں۔ انسان اپنے جسمانی مفاد کے بارے میں جب شعور رکھتا ہے، وہ بے شمار لوگ ہیں جو شعور بھی نہیں رکھتے نا، یعنی جسمانی فائدے کا بھی شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اگر ایک چیز سے منع کرتا ہے اور ڈاکٹر بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے تجربے سے بھی یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے جسم کے لیے، میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے ایک شوگر کا مریض ہے، اسے معلوم ہے کہ میٹھا میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے جسم کے لیے، میری صحت کے لیے، لیکن ایسے لوگ دیکھیں کہ جو مریض ہیں اس کے باوجود وہ میٹھا نہیں چھوڑتے۔ بہت سے مسائل پھر ان کی صحت کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو جب انسان اپنے جسمانی مفاد کو بھی دیکھتا ہے نا تو وہ رک جاتا ہے، اور اگر وہ جسمانی مفاد کا خیال نہیں کرتا تو نقصان اٹھا کر بھی رک جاتا ہے۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی شوگر کے مریض کی کہ وہ میٹھا کھا کر تجربہ کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی میرے جسم کے لیے، میری صحت کے لیے زہر ہے، قاتل ہے، تو وہ باز آ جاتے ہیں۔ تو کچھ تجربہ انسان کر کے سیکھتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے، اور بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو تجربہ کر کے بھی اور نتائج بھگت کر بھی نہیں سیکھتے اور آخر کار وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کم تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو تجربہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد باز آ جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی مفاد ہوتا ہے۔ انسان اگر باشعور ہے تو وہ اپنے جسمانی مفاد کا، اپنی صحت کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح جب انسان کو اپنے روحانی اور ایمانی مفاد کا پتہ چل جاتا ہے، جب اسے شعور حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر گناہوں سے بھی بچنا شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر مشروب میں زہر ملا کر دے دے، ہم اس کو پئیں گے، ایک گھونٹ لیں گے، لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس میں تو زہر ملی ہوئی ہے، ہم اسی وقت اپنے منہ میں، حلق میں انگلی ڈال کر وہ جو پیا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح ایمانی اور روحانی جو مفاد ہوتا ہے انسان کا، جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے، جب اس کا شعور انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے۔ یعنی اس کو اپنا ایمانی روحانی نقصان ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو جسمانی نقصان محسوس ہوتا ہے، مالی
نقصان محسوس ہوتا ہے، دنیاوی نقصان محسوس ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، تو وہ پھر ایمان کی طرف، پھر روح کی طرف پلٹتا ہے، اور پھر وہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ نافرمانی کی صورت میں، روح اور ایمان کے خلاف زندگی گزارنے کی صورت میں سب سے بڑا نتیجہ، برا نتیجہ جو انسان پر مسلط ہوتا ہے وہ بے سکونی، انتشار، پریشانی کی صورت میں ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کو کہا کہ یہ اسم ہے، اسم سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان پر ایک اضمحلال طاری ہو جاتی ہے، یعنی انسان پر ایک ایسا انتشار اور ایک ایسی بے چینی اور اضطراب انسان پہ طاری ہو جاتا ہے کہ دنیا کا سارا سامان ہونے کے باوجود بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اسی کو اسم کہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے قرآن سے پڑھا، جو حدیث سے سمجھا، تو اصل قرآن پاک چونکہ تزکیہ نفس پہ زور دیتا ہے، تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر پھر تزکیہ نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی روح اور اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے، اسے شعور حاصل ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ نقصان دہ چیزیں ہیں میرے ایمان اور میری روح کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، پھر وہ توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الندم توبۃ، یہ جو ندامت ہے نا، یہ توبہ ہے۔ ندامت کب ہوتی ہے انسان کو؟ جب اسے احساس گناہ ہوتا ہے، اور جب احساس گناہ ہوتا ہے تو پھر ندامت ہوتی ہے۔ جب ندامت ہو تو پھر انسان رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے والدین کی بے ادبی کر بیٹھتا ہے تو اسے اگر احساس شرمندگی ہوتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ آ کر ایکسکیوز کرے گا، معافی مانگے گا، معذرت کرے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر اس میں احساس ہی نہیں ہے سرے سے ہی، تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار کرے گا، تکرار کرے گا، اس پر بحث کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ عالم اور یہ کیفیت کبھی انسان پہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرنا شروع کر دے اور اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے۔ قرآن پاک نے جب کافروں کے لیے کافرو کا لفظ استعمال کیا یا کفار کا، تو علامہ اسد جو انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں وہ بین ٹو ڈینائی ہے، یعنی ڈٹ جانا انکار کرنے پر، کفر پر ڈٹ جانا، اصرار کرنا۔ یہ بہت آگے جا کر یہ انسان کی زندگی میں یہ منزل آتی ہے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، یعنی ندامت احساس گناہ، شرمندگی، اللہ کی نافرمانی کا احساس، اور پھر اس کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے۔ اب قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان سے ہو جائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 87 سے 89 تک آپ دیکھیے، وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا کیا ہے؟ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی، ملائکہ کی، سب کی لعنت ہے۔ ان لعنتوں کو بیان کرنے کے بعد خالدین فیہا، یہ بھی بیان کر دیا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نافرمان ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے اور فسق و فجور کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن آگے جا کر فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، الا الذین تابوا واصلحوا، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
اندازہ کیجئے کہ توبہ سے پہلے اللہ نے خود بیان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی، ملائکہ کی، لوگوں کی لعنت ان پر لازم ہو گئی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، رسول اللہ کی رحمت سے اور تعلق سے دوری ہو گئی، اور لوگوں سے علیحدگی ہو گئی۔ ملائکہ خیر کی علامت ہیں، خیر سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ان سے بھی کچھ لوگ پلٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ توبہ تو یہ ہے کہ رجوع کر لیا، احساس ندامت پیدا ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد بات ختم نہیں ہوتی نا، پھر اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر نماز پڑھنی ہے، لوگوں کا دل دکھاتے تھے تو لوگوں کا دل نہیں دکھانا، بلکہ جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگنی ہے، جن لوگوں پر ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان سے معافی مانگنی ہے، ان کا حق کھایا تو ان کو حق واپس کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا غلط تصور موجود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے حق ہیں یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا، اس کی معافی بھی نمازوں سے ہو جائے گی، تسبیح و تحلیل سے اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اس کی معافی تب ہوگی کہ جب وہ معاف کرے گا۔ تو اس لیے جب اصلاح کا لفظ قرآن پاک استعمال کرتا ہے توبہ کے ساتھ، تو اصلاح سے مراد یہی ہے کہ پھر اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں پر غلط تھا، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کو میں کس طریقے سے اس کا ازالہ کر سکتا ہوں، کس طریقے سے ان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں، کس طریقے سے ان کی معافی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا اور دنیا کا جو مفلس ہے اس کو فرق سے بیان کیا ہے۔ جب صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کا مفلس ہے، آخرت کا مفلس اور ہوگا۔ آخرت کا مفلس کون ہوگا؟ کہ جو کسی کی غیبت کر چکا ہوگا دنیا میں، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین کھائی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اس کو مفلس قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس شخص کی نیکیاں لے لو اور مظلوموں میں تقسیم کر دو، جس کی غیبت کی اس کی نیکی اس کو دے دو۔ اور اسی طرح اگر پھر بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوگا تو پھر حکم ہوگا کہ ان مظلومین کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو کوئی آ کر کہتا کہ جی فلاں آپ کی غیبت کر رہا ہے، اور یہ قول بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے، حضرت امام جعفر صادق سے بھی، ایسے بڑے بزرگوں سے۔ لیکن ایک اچھی بات ہے، ہماری تربیت اور تعلیم اور نصیحت کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، جی فلاں آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تو میرا محسن ہے، وہ تو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں لے رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ محسن کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کا خیال کیا جانا چاہیے کہ جب توبہ کی جاتی ہے تو توبہ اس کے پورے تصور میں توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ میں اصرار اور تاکید کو پیدا کرنے کے لیے اصلحوا کا لفظ بھی استعمال فرمایا کہ کوئی توبہ سے ممکن ہے کہ یہ مفہوم سمجھ لے کہ جی بس میں نے توبہ کر لی، میں نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اصلحوا، اصلاح کا بھی پھر کام کرنا ہے نا، جو فساد پہلے کیا ہوا تھا اب اس فساد کو مٹانا بھی تو ہے نا، اس کو صاف بھی تو کرنا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ بس توبہ کر لی اور حاجی صاحب بن گئے، نہیں، اب اگر توبہ کی ہے تو جہاں جہاں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی اصلاح بھی کرنی ہے نا، اس لیے کہ توبہ سے پہلے فساد پھیلایا تھا نا، اب توبہ کے بعد اصلاح کرنی، پتہ چلے نا، توبہ نہیں کی تھی اس کریکٹر کا بھی پتہ تھا، اب توبہ کر لی ہے تو اب اس کریکٹر کا بھی پتہ چلنا چاہیے نا، لوگوں کو معلوم ہو کہ اب اس صاحب نے توبہ کر لی ہے۔ اور توبہ اسی طرح معلوم ہو جس طرح رات اور دن کا فرق ہوتا ہے، جس طرح سیاہ اور سفید کا فرق ہوتا ہے، یہ کردار اور کریکٹر اور اخلاق میں فرق نظر آئے تو پھر توبہ ہوتی ہے۔ ہمارا جو یہ خیال ہوتا ہے کہ حج پہ جائیں گے تو پھر ہم ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم آج ہی
اپنی ماں کے پیٹ سے ہم باہر دنیا میں آئے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے، تو لیکن اس کا تعلق تو حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے معاملات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا، انسان کی کارکردگی کو دیکھے گا تو معاف فرما دے گا اپنا حق۔ بہت سے لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا حق کئی لوگوں کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی سے معلوم ہوتا ہے، ان کی کارکردگی سے، کہ یہ لوگ واقعی چینج ہو گئے، بدل گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے۔ پھر ان سے انسان بڑے بڑے حق اپنے معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بدل چکے ہوتے ہیں، نظر آتا ہے ان کی زندگیوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھے گا اپنا حق، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو بندوں سے معاف کر دے گا۔ اب اس سے آگے دیکھیے، قرآن پاک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں توبہ اور استغفار کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی ایسا انداز، ایسا اسلوب نہیں اختیار فرمایا کہ جس سے بندوں میں ایک نا امیدی یا ایک مایوسی پیدا ہو یا اس کا احساس پیدا ہو۔ اب دیکھیے سورۃ النساء میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر توبہ لازم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں جہالت میں۔ اب جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، معلوم ہی نہیں چلا، معلوم ہی نہیں ہوا اور غلطی ہو گئی، یہ جہالت ہے۔ جب اس حالت میں وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان پر توبہ کے ساتھ توجہ کرتا ہے، رحمت کے ساتھ توجہ کرتا ہے ان پر۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی ادھر غلطی ہوئی، ادھر فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور غلطی کیوں ہوئی؟ جہالت میں غلطی ہوئی، جذبات میں مغلوب ہو گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، منہ سے غلط بات نکل گئی، کوئی اور غلط کام ہو گیا، تو یہ جہالت ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن ہے تو انسان ہی نا، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ اس سے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے۔ یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں مولا اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ کہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ منکر ہیں، کافر ہیں، حق ان کو بتایا گیا، دعوت حق ان کو دی گئی، ان کو دین کی طرف بلایا گیا، لیکن ساری زندگی فسق و فجور کے ساتھ اور کفر پر ڈٹے رہے۔ اب جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دو لوگ ہیں اللہ پاک نے جن کا ذکر کر دیا۔ فرعون کا ذکر ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں بتا دیا کہ جب اس نے موت کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا، اسے مرتے وقت معلوم ہو گیا کہ موسیٰ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اس وقت کہتے ہیں جی اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور یہ گزارش بھی میں نے کی تھی کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سماعت کی بات کرتا ہے، پھر بصارت کی بات کرتا ہے، یعنی سماعت پر زور دیتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت کچھ دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے اسے حکم یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ جو رسول سے تم سنتے اس پر ایمان لاؤ، اور جو یہ دیکھنے کی ضد کرتے ہو قیامت کے دن سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ وہاں پر کفار جا کر کہیں گے مولا اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ پاک کہے گا دیکھ لیا، بس اب واپسی کا راستہ بند ہو گیا۔ دنیا میں کہتا تھا نا کہ دیکھنے سے پہلے سنو، ایمان لے آؤ، لیکن دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہمیں دکھاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی فرشتے زمین پر اترے، خدا ہمارے سامنے آئے، سیڑھی لگا کر آسمان کی طرف جاؤ، ہم تمہیں دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے۔ تو وہاں پر تو یہ کہا تھا کہ سماعت، جو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا قبول کر لو، سنو جو میرا پیغمبر کہتا ہے۔ اب دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اب تو آخرت کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے دنیا میں یہی ہے کہ جب دیکھ لیا موت آ گئی تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے کہ اب تو سب کچھ نظر آ گیا نا، کہ اب تو
فنا ہی فنا ہے آگے، اب بقا اور بقا صرف اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے ہے۔ یہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر ہے 70، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر گناہوں کا ذکر کر دیا، اور ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور صالح عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک خاص انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اب زندگی میں بڑے گناہ ہوئے تھے، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، لیکن جب توبہ کر لی، رجوع کر لیا، ایمان لے آئے، پختہ ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے بھی تو یہ فرماتا ہے نا کہ آمنو یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں سے بھی تقاضا ہے، مومنین سے، کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ پختگی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ پاک بدل دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سورۃ الشورى کی آیت نمبر ہے 25، یہاں پہ اللہ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے نا، اللہ اس کے ماضی میں نہیں جاتا، پھر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس شخص نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، رجوع کر لیا، پلٹ آیا، احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آ گیا، اللہ پاک فرماتا ہے بس ٹھیک ہے، گویا کہ آج ہی وہ پیدا ہو رہا ہے، آج ہی اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس کے ماضی میں نہیں جاتا انسانوں کی طرح۔ ہمارے سامنے کوئی شخص فرشتہ بن کر بھی آ جائے نا، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کیا کرتا تھا، اس کا ماضی کیسا تھا۔ بھئی یہ کیوں دیکھتے ہو کہ اس کا ماضی کیسا تھا؟ یہ دیکھو کہ اس کا حال کیسا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ماضی کو نہیں دیکھتا کہ یہ ماضی میں کیسے تھے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو بزرگ کہلائے، اللہ کے ولی بنے، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ان میں سے کئی ڈاکو تھے، کئی چور تھے، ان میں سے ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بے عمل لوگ تھے۔ اب ان کا نام ہم ادب اور احترام سے لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں توبہ نصیب ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں پلٹے، واپس آئے۔ اللہ نے بھی ان کے ماضی کو نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارا یہ وتیرہ اور یہ طریقہ ہے کہ کوئی شخص بیچارہ ماضی میں جیسا بھی تھا، اگر وہ آسمان سے بھی اتر کر زمین پر آ جائے نا ہمارے سامنے، ہم پھر یہ ضرور تانا اس کو دیں گے، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کیا کرتا تھا، آج بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا صوفی بنا پھرتا ہے۔ لیکن یہ جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، وہ در حقیقت اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، ہمیں بھی کسی شخص کے ماضی کو نہیں کھنگالنا چاہیے، کسی کے ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ، بالکل ہمیں نہیں پتہ اس بات کا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ کئی ایسے صحابہ تھے کہ ادھر اسلام قبول کیا، مومن بنے، ادھر غزوے میں شریک ہوئے، شہید ہوئے اور جنت میں چلے گئے، نہ نمازیں پڑھی، نہ زکاتیں دی، نہ روزے رکھے، نہ اور نیک اعمال کیے، نہ والدین کی خدمت کی، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا ایمان کے بعد، لیکن ادھر ایمان لائے اور ادھر شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ان کے ماضی کو دیکھتا تو وہ کیا کہتا۔ تو اس لیے ہمیں تو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے کہ ہمارا حال کیا ہونا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائیں گے، اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں ایمان، یقین، اسلام کے ساتھ
اللہ تعالی ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے۔ وہ ایک دعا آتی ہے نا کہ اللہم توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان پر ہمیں موت دے، اور ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر ہمیں زندہ رکھ۔ یعنی اسلام پر مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی فرمانبرداری میں بسر ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کر جا۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس بات پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے بحیثیت قرآن کے طالب علم کے، جب قرآن میں پڑھتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، عمل صالح کی، کہ ہمارے پاس جو جمع پونجی ہے کیا اس کی بنیاد پر ہم اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کا مجدہ جاں فضا ہم سنیں گے یا نہیں سنیں گے، وہاں سے کوئی خوشخبری ملے گی نہیں ملے گی۔ لیکن ہمیں دوسرے کے ایمان کی، اس کے کفر کی اور اس کی جنت اور جہنم کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیے، کسی کا ماضی کیسا تھا، کون کیسا تھا، کیا کرتا تھا، فلاں تھا، فلوں تھا، سب چھوڑ دیجئے۔ اپنی فکر کیجئے کہ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں، دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ در حقیقت کامیابی کا معیار ہے۔ ہم اس کو مد نظر رکھیں، ساری دنیا کی فکر چھوڑیں، اپنی فکر کریں، اور اس طرح فکر کریں جس طرح حشر میں ہم اپنی فکر کریں گے، کہ حشر میں کسی ماں کو اپنی اولاد کی، اولاد کو ماں باپ کی، کسی دوست کو اپنے دوسرے دوست کی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ دنیا میں بھی یہی معاملہ اختیار کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے ادا کیجئے، لیکن دوسروں کی جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کیجئے۔ اللہ جانتا ہے ایک وہ شخص کے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے، معلوم نہیں کہ رات کی تنہائی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں رویا ہو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری اس نے کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، ہم تو اس کے ظاہر میں الجھ کے رہ گئے، اللہ نے اس کا باطن بدل دیا ہو، اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی ہو، ہمیں کیا پتہ۔ تو اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک یہی فرماتا ہے کہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی ماضی کو بالکل دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ یہاں پر یعنی توبہ کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا، اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں فرمایا۔ یہ طویل آیت ہے، لیکن میں ایک حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ نصوح، پکی، مضبوط، ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو کہ پھر تمہاری توجہ گناہوں کی طرف نہ ہو، نافرمانی کی طرف نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا سورۃ النور میں اللہ پاک نے، 31 آیت ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے فلاح کا معیار، کامیابی کا راز، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، استغفار، توبہ کرو اور استغفار کرو۔ اب اس کے بعد استغفار کیا ہے، اب اس پہ ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ استغفار، اس میں دونوں مطلب موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرنی کہ مولا مجھے گناہوں سے بچا، اور دوسرا مطلب اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ مولا گناہ ہو گئے تو پھر مجھے گناہوں کی سزا سے بچا۔ اس میں دونوں مطلب پوشیدہ ہیں۔ مغفر عربی زبان میں یہ جو جنگ کے دوران سر پر پہنتے تھے ٹوپی لوہے کی، اس کو مغفر کہتے ہیں۔ وہ انسان کو یعنی ایک گہری چوٹ سے اور زخم سے انسان کو وہ بچاتی تھی، تو عربی زبان میں اس کو پھر مغفر کہا گیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ ہیں، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اور غافر بھی ہے، غافر الذنب، کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ غافر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور غفور اور غفار یہ در حقیقت اس میں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور ان دونوں میں فرق یہ کیا جاتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شدت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نتائج برے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا گہرا قسم کا گناہ ہوتا ہے،
ایک تو وہ ہو گیا، دوسرے ڈھیر سارے گناہ۔ یہ دونوں مفہوم غفور اور غفار کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، انسان گناہ کرتا ہے، کافی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ غفار ہے، انسان بہت ہی بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ غفور اور غفار یہ دونوں کے دونوں الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس میں مبالغہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، اب اگر فرق کرنا چاہیں یعنی غفور، غفار اور غافر میں، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے نا، میں اس کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ دل سے تو ہے پاک، لیکن جب یہ فرماتا ہے تو وہی جانتا ہے کہ وہ کس شان کے ساتھ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بہترین مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافر بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار بھی ہے۔ یعنی یہ گویا کہ انسان کی اپنی حالت پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار ہے کہ بندہ کس طرح اپنے رب کی طرف آتا ہے، کس طرح استغفار کرتا ہے، کس طرح اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بندے کے لیے غافر بھی ہے، اللہ اپنے کسی بندے کے لیے غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے غفار بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے سورت بنی اسرائیل ہے، اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 25 ہے، فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوابین کے لیے غفور ہے۔ اب یہ جو اواب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، رب کی طرف پلٹنے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ بندے نے اپنی طلب اور تڑپ دکھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے غفور بن گیا۔ وہ جتنی محبت کے ساتھ، جتنے خوف کے ساتھ، ندامت کے ساتھ رب کی طرف پلٹا اور بار بار وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے غفور ہوں۔ اور اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اسراف سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، یعنی یہ فلسفہ بھی بتا دیا کہ جب تم گناہ اور نافرمانی کرتے ہو تو در حقیقت تم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اپنا نقصان کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، اس لیے اللہ کی ذات کو صمد کہا جاتا ہے نا۔ یعنی صمد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کا ہر کام ہمارے بغیر ہو جائے اور ہمارا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہ ہو، اس لیے اس کا ترجمہ، صمد کا ترجمہ بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا ہر کام اس کا محتاج ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اس کے سب کام ہمارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صمد سے مراد وہ چوٹی ہے کہ جب سیلاب آتا تھا تو لوگ اپنا سامان جمع پونجی اکٹھی کر کے چٹان پر چڑھ جایا کرتے تھے سیلاب سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات صمد ہے، یعنی چوٹی کی طرح ایک پناہ گاہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پناہ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اسراف کیا، اپنے ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، تو اللہ نے پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہ معاف کر دیتا ہے، سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جميعا کا اضافہ فرمایا، ذنوب صرف نہیں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، فرمایا جميعا، سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اور اس سے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے رب کی طرف آؤ، اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ مدت مقرر ہے نا۔ اگر ایک بچے کا کل ایگزام ہے، اب ایک وقت مقرر ہے کہ صبح 9 بجے اس کا پیپر شروع ہونا ہے، 9 سے لے کر 12 تک۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ یہ ٹائم جو 20 گھنٹے ہیں، اب اس کی مرضی ہے بیٹھ کر پڑھ لے، تیاری کر لے، یا وہ یہ وقت اپنا کھیل کود میں گزار لے۔ اب جب وقت ہوگا پیپر کا، وہ تو پیپر آنا ہی آنا ہے، اب وہ تو آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح انسان کا بھی معاملہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی، مختصر زندگی، قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا۔ اجل مسمى قرآن نے کہا، مستقر و متاع الی حین قرآن نے کہا کہ یہ ایک ٹھکانہ ہے وقتی طور پر، اور سامان ہے ایک مدت کے لیے تمہیں دیا گیا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھی زندگی کون گزارتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اسی تصور کو بیان کیا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور پھر تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا خوبصورت ارشاد ہے، اور ایک انصاری صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے 3 دن پہلے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، زبان مبارک سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دنیا سے اس حال میں رخصت نہ ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس حالت میں دنیا سے انسان کو رخصت ہونا چاہیے، یعنی کیفیت کیا ہو؟ خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو۔ خوف اپنے انسان ہونے کے ناطے اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے۔ یہ اسی طرح کہ جب ایک شخص کا پیپر ہوتا ہے، ایک طالب علم کا، تیاری تو وہ بیچارہ بہت اچھی کرتا ہے، لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک کھٹکا سا تو ہوتا ہی ہے نا، خوف سا تو ہوتا ہی ہے کہ پیپر تو پیپر ہی ہے۔ وہ شخص کے جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا، استاد، ٹیچر، جب وہ بھی پیپر دیتا ہے یا طالب علم بن کر کہیں بیٹھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر بہرحال پیپر ہی ہوتا ہے، امتحان بہرحال امتحان ہی ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے میں نے آپ کو وہ بات سنائی تھی کہ آپ نے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ گرفتار ہو گیا، عذاب میں، مشکل میں پڑ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ حساب آسانی سے کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ فرق ہے، جو آسانی کی بات کی گئی یہ ہے کہ اعمال نامہ پیش ہوگا، لیکن فرمایا کہ اگر جرح شروع ہو گئی تو پھر انسان پھنس گیا، پھر مشکل میں پڑ گیا، جرح ہو گئی اور بحث شروع ہو گئی، اللہ نے حساب و کتاب مانگنا شروع کر دیا۔ ایک ہے صرف نظر فرما دینا، درگزر کر دینا، بس ایسے نظر طائرانہ ڈالنا اور گڈ لگا دینا کہ ٹھیک ہے حساب ہو گیا۔ ایک ہے کہ ہر حساب، ہر نمبر پہ ہر چیز کو چیک کر کے پوچھنا، بات کرنا، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اچھا گمان اللہ سے رکھو کہ اللہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے، ہمارا خالق ہے۔ اپنے مالک کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ وہ نرمی فرمائے گا، وہ ایسا مالک تو نہیں نا کہ وہ ہمارے دل کے حال سے واقف نہ ہو، وہ تو ہمارے حال سے واقف ہے، ہمارے دل کی کیفیت سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، حساب و کتاب میں یا کسی عمل میں کسی طرح تھوڑا بہت کمزور بھی ہے لیکن رحمت کی امید رکھتا تھا، تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کے حساب و کتاب سے صرف نظر فرمائے گا، درگزر کر دے گا۔ ایک آیت ہے جو میں پڑھتا ہوں اور مجھے اور قراء حضرات سے بھی کئی بار سنتا ہوں، اور یہ آیت مجھے بہت ہی کمال یہ آیت ہے، اور اس میں اتنی امید ہے
کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، یہ اس آیت میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ لوگوں کو خدا سے دور کرنے نہیں، خدا کے قریب کرنے آئے تھے۔ اور خدا کے قریب مخلوق کیسے ہوتی ہے؟ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈرانے، دھمکانے اور وضعی روایات، اسرائیلی روایات سنانے سے لوگ بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جس طرح آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، سورۃ ابراہیم ہے، فرمایا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اللہ کے رسول کہتے تھے، یعنی اپنی اپنی قوم کے جو رسول ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، یہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں آواز دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں تو یہ کہا تھا نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کیا کہتے تھے اپنی قوموں کو کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ اتنی شان اور قدرت اور طاقت کا مالک، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، یدعوکم آواز دیتا ہے، کہتے آؤ میرے در پر آؤ، میرے پاس آؤ، کیوں پریشان پھرتے ہو، کیوں ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو، میرے پاس آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے التجا کرو، مجھ سے دعا کرو۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ گے تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے۔ تم ضرورت لے کر جاؤ گے، تمہاری احتیاج، تمہاری ضرورت کا مذاق اڑائیں گے، ادھر کیوں جاتے ہو؟ یدعوکم، آؤ میری طرف، اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے، اپنی بستی والوں سے یہی کہا، لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ پاک تمہیں بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں پر بھی غفر کا لفظ، غفر یغفر لکم، لیغفر لکم من ذنوبکم، یہاں پر یہ فرمایا، یعنی اللہ پاک نے قالت رسلہم فرمایا کہ ان کے رسولوں نے کہا۔ اب اس میں جو رسول ہے یہ رسول کی جمع ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی کہا، اپنے مخاطبین سے یہی کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ آسمان اور زمین کا وہ خالق ہے اور وہ تمہیں بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں بیان ہے۔ بخاری شریف میں یہ بیان ہے کہ صرف رمضان کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر، دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے۔ اب یہ جو اسلوب اور انداز اختیار کیا جاتا ہے نا حدیث میں، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی دعا کو، التجا کو سنتا ہے، اور دعا اور التجا کو وہ جہاں پر، جس مقام پر اور جس شان کے ساتھ وہ موجود ہے، وہ سنتا ہے اپنے بندے کی دعا کو، التجا کو، اس کے استغفار کو سنتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قربت بڑھ جاتی ہے، رب قریب آ جاتا ہے۔ لوگ تو رب کی قربت چاہتے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر۔ سمائے دنیا پہ آ کے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کیا کوئی سائل ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا ہو، میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کوئی ہے کہ جو دعا کرنے والا ہو، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ ایک اور آخری جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ حال میں مستغفرن فاغفر اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ہے جو استغفار کرنے والا ہو، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو، اور میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، اس کی میں بخشش کر دوں۔ یہ اس کا تعلق صرف رمضان کی راتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام سال سے ہے۔ لیکن
آپ دیکھیے اس وقت ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، رب پکار رہا ہوتا ہے، اس کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے، اس کی دعا بلا رہی ہوتی ہے، اس کی معافی اپنے بندوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اکیلا سمائے دنیا پہ آتا ہے، نزول کرتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے اور آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اور بندے ہیں اس کی مخلوق ہے کہ جو بالکل غفلت میں، نیند میں پڑی ہوتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اسے کون پکار رہا ہے، کون اسے آواز دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت آنکھ لگ جائے انسان کی کہ جب کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہو، اور جب مسافر کی ٹرین کے آنے کا اور جانے کا وقت اور اس وقت مسافر کی آنکھ لگ جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے کوسوں دور اپنی منزل سے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے اگر ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز پہ، ایروپلین پہ بیٹھنا ہے، اور وہ اسی وقت ہی جب اس کا ٹائم ہو اور اسی وقت ہی اس کے گھر میں آنکھ لگ جائے اور وہ سو جائے اور جہاز کا وقت گزر جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا اپنی منزل سے اور اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، لیکن غافل سوئے رہتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید بن گنج شکر کہتے ہیں نا کہ رب ذوالجلال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تو سویا ہوا ہے اور رب کی ذات جاگ رہی ہے، اور بندے سے کہتے ہیں کہ تو اٹھ کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں، مسیت میں تو جھاڑو دے، اس لیے کہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریت۔ یعنی یہ جو محبت ہے نا تیری، یہ بڑے ڈاڑھے کے ساتھ، قوت والے کے ساتھ، طاقت والے کے ساتھ یہ تیری محبت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاگ رہا ہے اور تو سو رہا ہے۔ اب سورت آل عمران ہے، اس پہ ہم بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ اللہ پاک نے درجوں کو بیان کیا، اور سب سے بڑا درجہ کیا ہے وہ آپ سنیے۔ سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 17، فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، اور والصادقین، سچ پر مبنی زندگی گزارنے والے، سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت میں زندگی گزارنے والے۔ دیکھیے صبر صدق کے بغیر نہیں ہوتا، صدق قانتین بنے بغیر نہیں ہوتا۔ قانتین کے بعد فرمایا والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ اور قانتین انسان نہیں بنتا، یعنی اپنی فرما برداری کا ثبوت انسان نہیں دے سکتا جب تک لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جو تمہیں محبوب ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب یہ منفقین کی بات آ گئی۔ آخر میں کیا فرمایا؟ والمستغفرین بالاسحار، کہ جو پھر سحری کے وقت، آدھی رات کے وقت، اور اس وقت کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، سحر کے وقت، والمستغفرین، استغفار کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، جنہیں اپنا تقرب عطا کرتا ہے۔ آخری درجہ جو بلند ترین درجہ ہے وہ استغفار کا درجہ ہے۔ صبر بھی نیچے ہو جاتا ہے، صدق بھی نیچے ہو جاتا ہے، اور یہ جو قانتین ہونا ہے یہ بھی نیچے ہو جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی اس کے نیچے ہے۔ سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ مستغفرین بالاسحار، اسحار، سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، بخشش و مغفرت مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری حفاظت فرما۔ یہ جو سحری کے وقت، اقبال نے بھی کہا نا کہ کچھ بھی انسان کے ہاتھ نہیں آتا اگر وہ سحر گاہی میں سحر کے وقت اٹھ کر آہ نہیں کرتا، گریہ و زاری نہیں کرتا۔ بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحر گاہی۔ بغیر رات کو جاگے، سحر کے وقت، سحری کے وقت جاگے بغیر انسان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اقبال اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ یورپ میں جا کر بھی یہ جو سحر گاہی رات کے وقت جاگنا ہے، سحر کے وقت، یہ مجھ سے عادت نہیں چھوٹی، یہ یورپ اور مغرب میں جا کر بھی میری عادت قائم رہی۔ اور یقین کیجئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو اس وقت میں صالحین بھی اٹھتے ہیں، علماء بھی اٹھتے ہیں، فقہاء بھی اٹھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہیں جو نبیین کا وقت ہے، صدیقین کا وقت ہے، شہداء کا وقت ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے،
علمی دنیا میں بڑا کام کیا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خاص وقت ہے، تخلیق کا وقت ہے، کریشن کا وقت ہے، اسپرچویلٹی کا وقت ہے، یہ خود سپردگی کا وقت ہے، یہ آئسولیشن کا وقت ہے، یہ توجہ کا وقت ہے، یکسوئی کا وقت ہے۔ یہ وقت جس کو نصیب ہوتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اسے بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے صبر، صدق، ان 4 مرحلوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا مستغفرین بالاسحار، استغفار بالاسحار اگر کرو گے تو پھر یہ 4 صفات تمہارے اندر مزید پختگی کے ساتھ تمہارے میں پیدا ہو جائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔